اگر تم اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے، اگر تم یہ چاہتے کہ تم جو مانگو اللہ اس کو ایکسپٹ کرے، وہ تو کریم ہے، ایکسپٹ کرتا ہے، اگر تم دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے، نعمتوں کو بڑھانا چاہتے، مثال کے طور پہ آپ کی یہ اتنی نعمتیں ہیں آپ یہ چاہتے کہ ڈبل ٹرپل غیر حساب ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب جمعہ ہم مرحومین کو یاد کرتے ہیں ہر شب جمعہ، اور آج جب ہر چیز رحمتیں آ رہی ہیں رمضان کی، تو ہم اپنے مرحومین کو نہیں بھولیں. ایک عجیب روایت ہے معصوم سے کہ اگر تم اپنی دعاؤں کو پلیز غور سے سنیں، اس لیے یہ مہینہ دعاؤں کا ہے، اگر تم اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے، اگر تم یہ چاہتے کہ تم جو مانگو اللہ اس کو ایکسپٹ کرے، وہ تو کریم ہے، ایکسپٹ کرتا ہے، اگر تیزی چاہتے تو پہلے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرو. کتنی عجیب بات ہے، والدین کی مغفرت کی دعا کرو، والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرو. اگر تم دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے، کتنی بڑی بات. دوستو کون ایسا شخص ہے رمضان میں کہ جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی دعا قبول ہو جائے؟ ہر آدمی چاہتا ہے، نارمل ڈیز میں بھی یہی چاہتا کہ میری دعا قبول ہو. تو آج شب جمعہ، تو آپ اگر آج چاہتے ہیں کہ رمضان کی ساری برکتیں آپ تک پہنچیں، ہر آدمی مانگ رہا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کرے، تو پہلی چیز یہ کرنا کہ مغفرت کی دعا کرنا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، ٹھیک ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ ضرور پڑھو. نہیں پڑھ سکتے عربی میں تو اردو میں بولو کہ اللہ تو اپنی دعا مانگنے سے پہلے، دعائیں مانگنے سے پہلے یہ بولو کہ پروردگار میرے ماں باپ کو معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بخش دے. جیسا آپ ایکسپیکٹ کر رہے کہ رمضان میں ہر نعمت آپ تک آئے. کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ اب اس کو رحمتیں ملے. تو ہر آدمی چاہ رہا کہ اس تک رحمت آئے. تو آپ کے ماں باپ جو اس وقت منو خاک کے نیچے، ان کو نہیں چاہیے، وہ بیچارے مجبور ہیں، ان کو کوئی دینے والا نہیں ہے. اگر اولاد نہیں دے گی تو کون دے گا؟ تو بہترین موقع رمضان، شب جمعہ رمضان کی، جیسا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ رحمت آ جائے. افطار کے وقت جب آپ جائیں گے، جب آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور جب اپنی افطار کو کھولیں گے تو کھانے سے پہلے آپ دعا مانگیں گے. اور دعا مانگنا اس وقت کی دعا فوراً قبول ہوتی. پہلا روزہ اسی لیے یہ باتیں کریں کہ آپ جب بریک کریں گے فاسٹ کو، ایک کھجوری لیں گے، آپ کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے اللہم لکا سن تو دعا پڑھیں گے، اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے کھا لیں گے. نہیں، جب آپ اٹھاؤ لقمہ، پہلی چیز اگر یہ چاہتے کہ پہلا رمضان کا روزہ قبول ہو جائے، دوستوں کوئی گارنٹی نہیں، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، ہمارے روزوں کی کوئی گارنٹی نہیں. unless you do something، جو اہل بیت کے بتائے ہوئے چیزیں اس پہ اگر آپ عمل کر رہے. تو آپ جب اٹھائیں لقمہ، کھجور اٹھائیں، تو سب سے پہلے نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی یہ اتنی نعمتیں ہیں آپ یہ چاہتے کہ ڈبل ٹرپل غیر حساب ہو جائے. تو معصوم یہ بولتے کہ جب تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے. لمٹ نہیں بتائی کہ اتنا بڑھاؤں گا، اتنا نہیں بڑھاؤں گا، نہیں، وہ مالک ہے، جتنا چاہے بڑھائے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج دن بھر کی پوری نعمتیں آپ تک پہنچیں، تو لقمہ اٹھا کے ایک جملہ، ایک ورڈ کہنا ہے خالی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت دی آج کہ آج میں تیرا روزہ رکھ سکتا. آج کا دن بڑا پیسفل گزر گیا، روزہ گزر گیا، اور میرے پاس ایک لقمہ تو ہے کھانے کو. اللہ تیرا شکر ہے، تھینک یو ویری مچ. شکر ادا کرو پھر لقمہ کھاؤ. میں کوئی بڑا ہوم ورک نہیں دے رہا. شکر ادا کرو پھر کھجور منہ میں رکھو. اچھا خود اکیلے مت رکھو، زور سے. اگر بچے ساتھ ہیں، آپ کے وائف ساتھ ہے، تو آپ کا فرض ہے، ہیڈ آف دی فیملی ہو تو آپ کا فرض ہے کہ بچوں کو بولو بیٹا جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ، جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ. بچے اگر تھینک یو بولیں گے، میرا تھینک یو ہو سکتا ہے ایکسپٹ نہ ہو اس لیے کہ میں نے اس زبان سے کئی گناہ کیے، لیکن معصوم بچے ان کا شکریہ تو پہلے قبول ہوگا، اور وہ شکر ادا کریں گے، آپ ذریعہ بنیں گے، تو اللہ آپ کے بھی سارے اعمال قبول کرے گا اور آپ کو بھی نعمتیں دے گا.
دوستو اب یہ مہینہ گزر جانے کے بعد پھر ہم کو وہ رزق کی وہ بات نہیں رہے گی، وہ رحمتوں کی بات نہیں رہے گی. اس میں تو اس مہینے میں تو اللہ کہہ رہا کہ یہ شہر اللہ ہے، تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا ہوسٹ ہوں. اللہ اگر کسی کا ہوسٹ بن جائے، جسٹ امیجن، ہمارے ویسا ہوسٹ نہیں، یہ اللہ ہوسٹ بن رہا تو اللہ آپ کو دعوت دے رہا کہ تم میرے میزبان ہو، میں تمہارا ہوسٹ ہوں. تو پہلی چیز جو آج آپ کو کرنا ہے، آدھا پون گھنٹے کے بعد جب افطار کا وقت آئے، آپ سن رہے مجھے، افطار کے وقت آئے تو پریپیئر یور سیلف کہ آپ ٹیبل پہ ہر نعمت رکھی گے، کچھ مت کرو، خالی اپنے سر کو جھکا دو اس ٹیبل کے پاس، سر کو ایسے جھکا دو اور بولو اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر. کیوں شکر ہے؟ کہ صبح سے شام تک بھوکے رہنے کے بعد اتنی نعمتیں دے دی، اتنی نعمتیں مل گئی، بہترین افطار آ گئی میرے سامنے، بہترین کھانا آ گیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ نعمت اللہ صرف مجھے نہیں، اب یہاں پہ آپ کئی چیزیں کر سکتے ہیں، پوری مجلسی میں خالی اس نعمت پہ پڑھ دو، کئی چیزیں کر سکتے ہیں. آپ یہ بول سکتے ہیں کہ یہ نعمتیں میرے ماں باپ کو بھی دے دیں، وہ لحد میں اکیلے ہیں، گریب میں اکیلے ہیں، آج شب جمعہ ہے، یہ بولنا آج شب جمعہ ہے، وہ بھی رمضان کی شب جمعہ، ماہ رمضان کی رحمتوں کی شب جمعہ. اللہ میری ماں باپ کے لیے رحمتیں بنا، ان کی شب جمعہ یہ لائف ٹائم شب جمعہ، ان کے سارے ایشوز دور، ان کی ساری پریشانیاں دور ہوئی، نیچے کی پریشانی. اللہ میرے ماں باپ کو اجر عظیم دے، اس لیے کہ ماں باپ نے سکھایا تو تم نے روزہ رکھا. آج جو تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو جسٹ بیکاز آف یور مدر اینڈ فادر، تو ان کو نہیں بھولنا. یہ معصوم کا عجیب جملہ، دعاؤں کو قبول کرانا ہے تو ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرو. اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو ایک جملہ بولنا ہے کہ اللہ میرے ماں باپ کو امام کی سلامتی کے صدقے میں سلامت رکھ، امام کی سلامتی کے صدقے میں میرے ماں باپ کو سلامت رکھ، اور سارے مومنین مومنات کو سلامت رکھ. آپ نے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کی، آپ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے. اس لیے کہ جب تم ماں باپ کے لیے دعا کرتے تو اللہ تمہارے سلامتی میں اور وہ بڑھا دیتا. اس لیے کہ اللہ یہ بولتا ہے کہ جس بندے نے اپنے ماں اور باپ کا لیے دعا کی، والدین کے لیے دعا کی، والدین کے لیے دعا دعاؤں کو قبول کراری، والدین کے لیے دعا تمہاری زندگی کو. اس لیے کہ دوستو اگر جاب مل رہا اس رمضان کی برکتوں سے، اگر آپ کو کوئی چیز عطا ہو رہی تو آپ سمجھو کہ یو آر بلیسڈ، اتنے بلیسڈ کہ آپ کو اتنی بڑی نعمت مل گئی، رمضان مل گیا. ہم کبھی شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اتنا بڑا مہینہ مل گیا، مجھے اتنا بڑا مہینہ مل گیا رحمت سے. دوستو ایک چیز یاد رکھو، یہ نہیں مل سکتا تھا، یہ اس کا کرم ہے پروردگار کا جس کی وجہ سے تم کو ملا ہے، اس کا کرم ہے جس کی وجہ سے تم کو ملا. اگر وہ نہیں دینا چاہتا، بیمار کر دیتے. صبح سے شام تک تم صحیح تھے، این افطار کے وقت اگر تم بیمار ہو جاتے تو کیا کرنا؟ اگر صحت ہے تو اللہ کا یہ کرم ہے، یہ بلیسنگ ہے. میں چاہتا کہ پورا، اور آج یہ دعا اور ایڈ کرو، یہ دعا ضرور کرنا آج کہ بولنا اللہ یہ پورے 30 دن میں صحت کے ساتھ ہوں، میں اکیلے نہیں، مومنین اور مومنات سب صحت کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ ہم تیری عبادت کر سکیں، ہم روزے رکھ سکیں. پروردگار تم مجھے صحت کے ساتھ رکھنا، ہیلتھی رکھنا، اور سارے مومنین اور مومنات کو ہیلتھی رکھنا، کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ عبادت کریں گے. جب وہ عبادت کریں گے تو آپ کو اس کا اجر، سب کی صحت کی دعا کریں. اور آج ایک نماز پڑھو، آج شب جمعہ ہے، رمضان کی شب جمعہ ہے، نماز شب ضرور پڑھو. میں آج ڈیٹیل میں نہیں جا رہا نماز شب کی، میں صرف شب جمعہ اسے ریمائنڈ کروں. 3 رکعت پڑھو لیکن آج کی رات نماز شب پڑھو، 3 رکعت پڑھو لیکن پڑھو، 2 رکعت شفا پڑھو، 1 رکعت وتر. 40 آدمی کے نام نہیں لے سکتے، 10 آدمی کے. میں انشاءاللہ شب نماز پہ آگے چل کے بولوں گا، لیکن آج کی وجہ سے بس اتنا. تو بس شب نماز سے شروع کرو، اس لیے کہ شب نماز کین چینج یور ڈیسٹینی.
آج ہی رات میں ڈیسٹنی بدل جائے، آج ہی رات میں جو آپ کی لائف کے آبسٹیکلز ہیں ختم ہو جائے، آج ہی رات میں جو رکاوٹیں ہیں تمہاری دعاؤں میں وہ ختم ہو جائے۔ آپ یوں ہی مت بولو کہ ارے مولانا تو ایسی بولتے، مولانا بولتے نہیں، یہ معصوم بول رہی ہے، اللہ بول رہا ہے جو مانگو گے دوں گا، جو مانگو گے دوں گا، جیسے مانگو گے دوں گا، جتنا مانگو گے دوں گا۔ اللہ کے پاس کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ اتنا دوں گا اتنا نہیں دوں گا، وہ دنیا کے بادشاہ ہے، یہ تو کائنات کا عالمین کا بادشاہ، الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ تو رب العالمین ہے، اس کے پاس کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ تم مانگتے مانگتے لیتے لیتے تھک جاؤ گے، وہ دیتا ہوا نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ تم دیتے لیتے لیتے تھک جاؤ۔ اب آپ بولیں گے کیسے، اتنا کیسے دیں گا؟ دنیا میں اس کی مثال ہے، دنیا میں آف کورس ہے، وہ کس سے ہے؟ وہی کر سکتا جو اللہ کا ولی ہے۔ آپ سمجھے وہ کون؟ میرا مولا۔ سائل نے ایک روٹی مانگی تھی، ایک روٹی، and he was expecting one roti from Ali۔ واقعہ نہیں پڑھ رہا، واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا۔ سائل نے ایک روٹی مانگی تھی مولا سے کہ اللہ کے نام پہ دو۔ مولا نے کیا کیا؟ روٹیاں دی۔ یہ نہیں بولا خمبر کو کہ ایک روٹی دے دے، کہا روٹیاں دو، یہ ہے سخی۔ اس کے بعد دیری ہوئی، پوچھا روٹیاں کیوں نہیں دے رہی؟ تو کہا کہ اونٹ پر ہے، کہا اونٹ بھی دے دے، کہا خطار میں ہے، خطار بھی دے دے۔ یہ سبحان اللہ۔ کہ وہ آیا تھا فقیر ملینر بلینر بن کر واپس صرف مانگنے کا سلیقہ تھا۔ کس خلوص سے مانگا تھا وہ بہتر۔ تو ہم بھی آج کی رات شب جمعہ اپنے پہلی دعا بار بار بول رہا، اس پہ انسسٹ کر رہا کہ پہلے اپنے مرحومین کے لیے، مغفرت کے لیے، سارے مرحومین کے لیے دعا مانگو، اپنے لیے کچھ مت بولو۔ اللہ تو سب کو بخش دے، سب کی لاحت میں روشنی دے دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ اور آج جب مغرب ہو جائے گی تو زیارت امام حسین ضرور پڑھیں۔ اس شب جمعہ یہ نیت کر کے آپ پڑھتے ہیں، لیکن رات میں پڑھو، مغرب کے بعد افطار کرنے کے بعد پڑھو، پڑھ کے بولو یہ شب جمعہ کی پہلا تحفہ میں اپنے مرحومین کو دے رہا ہوں، سارے مرحومین کو، مولا حسین کا۔ تو آپ کہیں گے لندن میں بیٹھ کے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جتنے وادی السلام میں لوگ مومنین مومنات ہیں ان کی نیابت میں پڑھ رہے ہیں، ان کے بیہاف میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ نیت کرنا کہ جتنے ہیں میں ان کے بیہاف میں پڑھ یا پڑھ، پہلا جملہ بول رہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ملینز کی تعداد جو مومنین مومنات ہے، ہم کو نہیں معلوم کتنے ہیں، سب کے سب تم کو دعا دیں گے کہ اس نے شب جمعہ کو ہم کو مولا حسین کی زیارت کا تحفہ دیا۔ میں زیادہ ہوم ورک نہیں دینا چاہتا، کل پرسوں میں دوں گا، روز دوں گا کچھ نہ کچھ، تو یہ کوشش کرو۔ بس آج 2-3 جملے ہیں زیارت، تو یہ کوشش کرو کہ تم آج امام حسین کا تحفہ سب کو تو روزوں کی قبولیت، اور پلیز اپنے لیے جو مانگ رہے نا، اپنے لیے وہ صحت اور زندگی مانگنا کہ تیری عبادت کر سکے، تیری عبادت کر سکے۔ آپ کو معلوم ہے ابو ذر الغفاری کیسا مولا کا چاہنے 9 درجے ایمان، یعنی ابو ذر وہ کہ جس کے بارے میں سرکار کا ارشاد ہے کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، ابو ذر سے زیادہ سچا، ابو ذر سے زیادہ سچا۔ یہ جو ولایت امیر المومنین میں ڈوبا ہوا، جس کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ علی کا چاہنے والا ایسا ہے۔ آپ سوچو سلمان کیسا ہوگا، 9 درجے کا چاہنے۔ جب ابو ذر کا بیٹا زر، ربضہ ایک جگہ ہے مکے میں، مکے سے تھوڑی دور پہ 100-200 کلومیٹر، اور انتہائی خطرناک ڈیزرٹ ہے، وہاں پہ ابو ذر کی لہد ہے آج بھی۔ تو جب ان کا بیٹا زر، جوان بیٹا جب دنیا سے گزرا، ایک ظالم شخص نے ابو ذر کو وہاں پہ قید کر دیا تھا، میں نام نہیں بول سکتا، میں چینل پہ لائیو پڑھ رہا ہوں، ظالم ترین شخص نے ان کو وہاں پہ بھیج دیا تھا۔ تو وہاں پہ اب میری طرف دیکھو، میں ختم کر رہا ہوں، جس میرا وقت ہو گیا۔ وہ زر کی انتقال ہوا، جوان بیٹے کا، ابو ذر ضعیف ہے، اور ابو ذر کا بیٹا کیسا ہوگا، انتقال ہوا،
ان کو غسل دیا، آپ نے کفن پہنایا، اپنے ہاتھ سے جوان بیٹے کو دفن کیا. کیا حال ہو، کوئی نہیں ہے وہاں پہ، بیٹی ہے ان کے ساتھ بس. لہب کا ون کیا. اب ابو ذر کا جملہ سنو. لہب پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا ذر تمہارے بعد دنیا پوری اندھیری ہو، میں ایک لمحہ بھی زندہ رہنا نہیں چاہتا. ابو ذر اور ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول کی سند ہے کہ ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں. ہاتھ رکھ کے کہا ابو ذر نے کہ مجھے ایک لمحہ بھی میں اب زندہ رہنا نہیں چاہتا، لیکن بیٹا میں صرف زندہ اس لیے رہنا چاہتا ہوں کہ میں اس کی عبادت کر سکوں. واہ، اللہ میں تیری عبادت کر سکوں اسی لیے زندہ رہنا چاہتا. آپ نے غور کیا کہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ تو آج کی شب عبادت کی شب. بس دوستو میرا وقت ہو گیا، اور آج میں نے 313 والوں کے لیے ریکویسٹ بھی نہیں کیا آپ سے. یو نو بیٹر کہ ہر سال کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ لوگ ہر سال تعاون کرتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک ممبرشپ، ایک مجلس کو اسپانسر کر لو، افطار میں شریک ہو جاؤ، مجلس میں شریک ہو جاؤ. اس سے بہتر کیا ہے؟ اس سے بہتر کیا ہے کہ 313 میں نام ابھی لکھوا دو. میں نے بہت بڑی بات بولی، 313 میں نام ابھی لکھوا لو. ہو سکتا کہ ظہور امام سے پہلے تمہارا نام 313 میں آ جائے، لیکن دنیا میں بھی تو کچھ کرو گے تو آئے گا نا. اگر کچھ نہیں کرو گے 313 میں اگر شامل ہونا چاہتے تو شامل ہو. بس مولا آباد رکھے، سلامت رکھے. جنہوں نے بھی آج کی مجلس کو اسپانسر کیا ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے، ان کے روزوں کو قبول کرے. جنہوں نے بھی آج کے مجلس کو اسپانسر کیا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی اسی طرح مجلسوں میں شریک ہو سکیں. اب اللہ کی عبادتوں میں توفیق دے کہ رمضان میں کم از کم ماہ رمضان میں کثرت سے اس کی عبادت کر سکے. ساری عبادتیں ایک طرف ذکر حسین